میزبان زباریہ رحمان. آج میرے ساتھ TNN نیوز اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے معزز مہمان پاکستان نظریاتی پارٹی کے مرکزی ترجمان اور جوائنٹ سیکرٹری عبدالشکور سرجہ صاحب. سر بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو, ایک نئی پارٹی آپ لوگ لے کر آئے ہیں اور یوتھ کی بات کر رہے ہیں, موروثی سیاست کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو اپنے پارٹی کا منشور جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا TNN نیوز کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس پلیٹ فارم پر بات کروں. پاکستان نظریاتی پارٹی نوجوانوں کی وہ پہلی جماعت ہے, پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلی جماعت ہے کہ جس کی قیادت ایک نوجوان لیڈر کر رہا ہے, جس کے اندر مرکزی کابینہ وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے منشور کی, تو سب سے پہلے ہمارے منشور یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں قائد کا پاکستان اور مکمل پاکستان اور خود مختار پاکستان. اب پاکستان کو خود مختار پاکستان کیسے بنایا جا سکتا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. پاکستان خود مختار پاکستان تب بنے گا جب پاکستان کے قرضے معاف ہوں گے. اب پاکستان کے قرض کیسے معاف ہوں گے؟ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. مہنگائی کی جہاں تک بات کی جائے, آج جتنی بھی سیاست ہے وہ ٹوٹل مہنگائی کے اوپر ہو رہی ہے, لیکن مہنگائی کا اوورآل پوری دنیا میں یہ کنسیپٹ بڑھا ہے. لیکن اگر ہم خود مختار پاکستان کی بات کریں تو ہم اس کے لیے ایک ماڈل لا رہے ہیں. وہ ماڈل ہم یہ لا رہے ہیں کہ ایک بندہ جس کے اساس سے 5 کروڑ یا اس سے زائد ہے, وہ اس کی 5%, اس کا 5% حکومت کی ملکیت بٹا پراپرٹی ہوگا, اور ایسا شخص جس کے اساس سے 10 کروڑ یا اس سے زائد ہوں گے تو اس کا 10% حکومت کی ملکیت ہوگا. تو یہ ایک ایسا ماڈل ہے کہ اس کے لیے اب یہ ایک ماڈل پیش کر دینا, ہم اس کو امپلیمنٹ کرنا میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے, لیکن قوم کو قربانی دینی ہوگی. اگر ہم نے خود مختار ریاست بننا ہے تو ہمیں یہ سٹیپ لینا پڑے گا. لیکن قوم تو آلریڈی قربانی دے رہی ہے نا, ٹیکسز کی صورت میں ٹیکس پے کر رہی ہے, تو وہ تو آلریڈی حکومت کے کھاتے میں جا رہے ہیں. تو پھر اگر آپ بات کریں کہ 10 کروڑ میں سے 10واں حصہ یہ, تو پھر یہ لیکن اگر ہم بات کریں نا قرض کی, تو قرض صرف امیر کے اوپر نہیں ہے, قرض غریب کے اوپر بھی ہے. ایسے ہی ہے. تو قرض پورے پاکستان کا ہر ایک فرد, 22 کروڑ عوام ہے تو 22 کروڑ لوگوں کے اوپر قرض ہے. تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہم اس طرح کا سٹیپ لینا پڑے گا کہ ہمارے ملک کے قرضے ہٹ سکیں. اچھا, بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری ہیں, تمام پارٹیز اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. کیا آپ لوگ کا منشور ہوگا, کیا حکمت عملی طے کی ہے, کس طرح سے جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے؟ بالکل, آپ نے بلدیاتی انتخابات کی بات کی. انشاءاللہ پنجاب کے مئی میں جو آنے والے بلدیاتی انتخابات میں, اس میں پاکستان نظریاتی پارٹی بھرپور حصہ لے گی, اور نوجوان قیادت کو ہمارا یہ منشور ہے کہ موروثیت کا خاتمہ کیا جائے. ہم 70% نوجوانوں کو ٹکٹ دے کے موروثیت کا خاتمہ کریں گے. اچھا سر, آپ بات کریں یوتھ کی پارٹی ہے, اور جیسا کہ ان کے صدر بھی شہید سیالوی صاحب, جن کو یوتھ بڑے شوق سے سنتی ہے, ان کی آواز کو پسند کرتی ہے. ایسا ہی ہم نے چین دیکھا تھا PTI میں بھی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی وہی وزراء, وہی مشیر, وہی وزیر ہیں جو کہ پریویس پارٹیز میں بھی چلتے آئے ہیں. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں وجہ پتہ کیا ہے؟ جو اس کا لیڈر تھا نا, شاید اس کے پاس ایک ویژن تھا, لیکن اس کے پاس ٹیم نہیں بن سکی. وجہ کیا تھی؟ کہ وہ ایک چاپلوسوں کے چال میں رہا. اس نے 22 سال محنت ضرور کی, لیکن وہ ایک چاپلوسوں کے چال میں رہا. وہاں سے ہٹ کر اس نے دھڑے کی سیاست کو نہیں دیکھا, اس نے اسٹوڈنٹ پولیٹکس کو نہیں دیکھا, اس نے غریب بندے کی سیاست کو نہیں دیکھا, اس نے مزدور کی سیاست کو نہیں دیکھا. ہم نے 10 سال اسٹوڈنٹ پولیٹکس کی ہے, ہم نے 10 سال اسٹوڈنٹ پولیٹکس کر کے یہ بتایا ہے, ہم نے یہ سیکھا ہے کہ پولیٹکس کیسے کرتے ہیں. ہم غریب کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں, نوجوان کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں, ایون کہ ہم امیروں کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں. اور ہم ایک ایسا ماڈل لائیں گے, ایک ایسا منشور لائیں گے. آپ نے بلدیات کا سوال کیا کہ ہم بلدیات کے اندر انشاءاللہ 22,000 نوجوانوں کو ٹکٹ دے کر موروثیت کے خاتمے کے لیے پہلا انقلابی قدم لے کر آئیں گے. موروثیت کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے, پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں, ہم جب بھی اس پر بات کرتے ہیں, موجودہ حکومت پچھلی حکومتوں پر نسل در نسل موروثیت ہی چلتی آ رہی ہے. تو ان مسائل کا حل آپ کس میں دیکھ رہے ہیں؟ ان کا حل, لاسٹ ٹائم بھی اس چیز پہ بات ہوئی تھی, حل صرف ایک چیز میں ہی ہے کہ جب نوجوانوں کو آگے آنے دیا جائے گا, جب نوجوان میدان عمل میں آئیں گے. ایک ایسا نوجوان, اب یہاں پر بات ہوتی ہے طلبہ تنظیموں کی بحالی کی, طلبہ تنظیموں کو بین کیا جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ مجھے صرف ایک چیز کا سوال دیا جائے, ہو از بلاول بھٹو, کہ جو پارٹی کا چیئرمین بن گیا, کیا اس نے کونسلر کا الیکشن لڑا؟ کیا اس نے کسی MNA MPA کا الیکشن لڑا؟ نہیں لڑا. ہو از مریم نواز. بالکل.
ہو از مریم نواز کے جس کو پتہ ہی نہیں ہے, جس نے ساری زندگی اپنی باہر گزاری ہے, اور وہ آ کے جناب ادھر پارٹی کی سینئر قیادت میں بیٹھ جاتی ہے. ہمارا حق نہیں ہے کیا؟ ہم کسی مزدور کے بیٹے کا حق نہیں ہے کہ جس کا باپ 10 سال آپ کی سیاست کے پیچھے اپنے رشتہ داروں سے لڑتا رہا, اس نے اپنے قتل تک کروائے, اپنی زمینوں کے خلاف لڑتا رہا صرف آپ کی سیاست کو بچانے کی خاطر, لیکن جب اقتدار کی بات آتی ہے تو آپ اپنی اولاد کو آگے لے کر آ جاتے ہیں. تو یہ ہے موروثیت. جب یہ ختم ہوگی, جب یہ چیز ختم ہو جائے گی نا زبیر, اس کے بعد پاکستان میں انقلاب آنا شروع ہو جائے گا. بالکل. ہمارے یہاں بہت سے سیاستدان ایسے ہیں جو سال ہر سال اپنے حلقوں میں ہی جانا پسند نہیں کرتے, ایون کہ پاکستان میں رہنا ان کو پسند نہیں ہے, باہر بیٹھ کے سیاست کرتے ہیں, لیکن الیکشن کے دن آنے لگتے ہیں تو وہ پاکستان آ جاتے ہیں, لیکن حلقوں میں جانا ان کو پھر بھی پسند نہیں ہے. ایک ایسا شخص جو کہ اپنے حلقے کے مسائل ہی نہیں جانتا, اپنے عوام کی بات سننا پسند ہی نہیں کرتا, وہ تو چینج لا ہی نہیں سکتا. پھر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے تعلیم باہر سے حاصل کی, اس کا کلچر باہر کا, اس نے پاکستان کو سمجھا ہی نہیں. لیکن پاکستان کی عوام کے ووٹوں سے وہ پارلیمنٹ میں چلا جاتا ہے, لیکن وہاں پر جا کر اصل حقوق کے اوپر, اصل حقائق کی نمائندگی نہیں کر سکتا, مسائل کا ہی نہیں پتا. اچھا, اب مسائل کا بھی پتہ لگ گیا, لیکن مسائل کا حل نہیں ہے. ہمارے پاس وہ ٹیم نہیں ہے, کرنا چاہتے بھی ہوں لیکن ہمارے پاس وہ ایکسپرٹ نہیں ہے. بارش بہت ہو رہی ہے, جانا ضروری ہے کیا؟ ہاں بابا. نئے گھر کے بارے میں کچھ سوچو نا. شام کو بات کرتے ہیں نا. ایک آشیاں ہے تصور میں, جہاں مستقبل کی تصویر ہو, جہاں آنے والی یادوں کا سما بستا ہو, جہاں کشادہ منزلوں کا رستہ ہو. اور آپ کے انہی راستوں کی منزل ہے سفاری سٹی ہاؤسنگ اسکیم. ٹی ای گروپ آف کمپنیز کے ماہر آرکیٹیکٹ اور چائنیز انجینئرز کی زیر نگرانی جدید ترین انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کنسٹرکشن, 1 کنال کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس, ٹی ایم اے سے منظور شدہ, اوکاڑا میں پہلی بار سولر گارڈن لائٹس, واٹر فلٹریشن پلانٹ, جدید مونومنٹس, کشادہ میٹل روڈز, کمیونٹی سینٹر, مسجد, اسکول, جم, الیکٹریسٹی, ای ٹیگ گیٹ, آئرن گیٹ, باؤنڈری وال, سیوریج کا جدید نظام, سٹین لیس اسٹیل پولز, پلے گراؤنڈ, پلے لینڈ, پارکس, گرین بیلٹ, ٹریفک سائن, انٹری روڈ سائن, کیٹ آئی, انٹیریئر سٹون, کرب سٹون, سیکیورٹی کیمرے, 24 گھنٹے آن لوکیشن سیکیورٹی ٹیم کی موجودگی بنائے آپ کے لیے ایک محفوظ اور پرسکون زندگی کو یقینی. ترقیاتی کام کی جھلک دیکھیں, پھر بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کریں. 25% ایڈوانس اور بقایا ادائیگی, 24 ماہ کی آسان ماہانہ اقساط میں. سفاری سٹی ہاؤسنگ اسکیم, ملحقہ سٹی اسکول, کینال ویو روڈ, اوکاڑا. ڈیزائنڈ اینڈ ڈیولپڈ بائی ٹی ای گروپ آف کمپنیز. آپ نے کل ہی دیکھا ایک مشیر احتساب جو پچھلے 3-3.5 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت میں لگا ہوا, اس سے ایک کرپشن کا کیس جو ہے نا وہ سالو نہیں کیا گیا. تو پھر مجبوراً ان لوگوں کو آگے آنا پڑتا ہے جن سے اس ملک کا سسٹم چل رہا ہے. تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے ہے کہ 11 سالوں میں سب سے بدترین درجہ ہے پاکستان کا, اور اب جو کرپشن کا ایک کیس بھی سالو نہیں ہوا, آپ نے مشیر ہٹا دیا. اس کے اندر یہ مشیر بھی ہٹتے رہیں گے, یہ چیزیں بھی چلتی رہیں گی. مسئلہ کب ختم ہوگا؟ مسئلہ تب ختم ہوگا جب اس ملک میں چینی سکینڈل نہیں ہوگا. مسئلہ تب ختم ہوگا جب اس میں یوریا سکینڈل نہیں ہوگا. مسئلہ تب ختم ہوگا جب اس کے اندر ٹی ٹی سکینڈل نہیں نکلیں گے. آپ ایک لیڈر, اس کا ایک چائے, وہ جو چائے بنانے والا بندہ ہے, اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے کیسے آ سکتے ہیں؟ ایسے ہی ہے. ہمارے اکاؤنٹ میں کوئی نہیں بھیجتا. مافیاز اور مافیا سے لڑنے میں عمران خان صاحب بھی شاید ناکام ہو چکے ہیں. انتہائی مجھے بتائیے گا پارٹی کا ویژن. پارٹی کا ویژن بہت کلیئر ہے الحمدللہ. نوجوانوں کی جماعت ہے, جیسے میں نے شروع میں بات کی, 72 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے, لیکن آج تک کوئی ایسی جماعت نہیں بنی کہ جس کا لیڈر نوجوان ہو, جس کی قیادت نوجوان ہو. یہ پاکستان کی پہلی سیاسی جماعت ہے, اور یہ میں آپ کی اس ٹی وی پروگرام سے نوجوانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس امید کی آخری کرن ہے. اگر آپ نے
اگر آپ نے اس پلیٹ فارم سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر آپ کی آنے والی نسلوں کا مستقبل انتہائی افسوسناک ہوگا. بہت شکریہ عبدالشکور سرجا صاحب. قائد کا پاکستان ایک پاکستان یہ ان کی پارٹی کا منشور ہے اور یہی منشور لے کر یہ آگے آ رہے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ اپنی جتنی بھی کوششیں ہیں ان میں کامیاب ہوں. انشاءاللہ ایک نئے ایشو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.